حکمرانی کے خلاف بغاوت کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ عوام کو سیاسی و اقتصادی غلامی سے نجات مل سکے۔ اس طرح اس عوامی تحریک کو مرحوم شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کی رہنمائی میں ایک زوردار طریقے سے جموں و کشمیر کے عوام نے غلامانہ تابعداری کو پیروار کہہ کر شخصی نظام سے بغاوت کی۔ اس میں ہمارے لاکھوں عوام بشمول ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور بودھ شامل ہوئے۔ اس طرح ان شہیدوں کے گرم خون سے تاریخ رقم ہوئی، لیکن یہ جدوجہد قائم دم جاری و ساری ہے۔ اس جنگ میں دیگر رہنماؤں کے تعاون، دانشمندی اور پیروان کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں موجودہ تنظیم جموں و کشمیر عوامی نیشنل کانفرنس کے صدر بانی مرحوم غلام محمد شاہ بھی تھے۔ ان کی سپہ سالاری اور قربانی اور تحریک کے تئیں وفاداری کسی کے تعارف کی محتاج نہیں، جنہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ جیلوں میں گزارا اور قوم کی بیش بہا خدمات انجام دینے میں کوئی دقیقہ فراموش نہیں کیا، جن کا شاندار ماضی منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہماری پارٹی کے بانی صدر مرحوم غلام محمد شاہ صاحب نے کبھی بھی اقتدار کی کرسی کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے بار بار اقتدار کی کرسی کو ٹھکرایا۔ بے اصولی کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنے کی وجہ سے ہی انہوں نے شیر کشمیر کی وفات کے بعد نیشنل کانفرنس سے علیحدگی اختیار کر کے عوام کے ساتھ جڑا ہوا نام یعنی جموں و کشمیر عوامی نیشنل کانفرنس کی بنیاد ہے۔ مرحوم نے اپنے اور اپنے عیال کے لیے کچھ نہیں چاہا، صالح اور پاکیزہ کردار کے مالک تھے۔ وہ ایک صوفی تھے اور صوفی ہی رہ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ ان کی مغفرت کریں۔ اس پھلدار درخت کی ایک شاخ تنظیم کے نائب صدر مظفر شاہ، جو اس وقت تنظیم کی مضبوطی اور متحرک اور فعال بنانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں تاکہ ان کاوشوں سے ایک سیسا ملائی ہوئی دیوار بن جائے، اور ان کی ذہنی صلاحیتوں اور اچھے کردار اور سیاسی شعور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پودا انشاءاللہ بہت جلد ریاست جموں کشمیر میں ایسا پھل دے گا جس کے ذریعے سے ریاست کے سارے گھر مستفید ہو جائیں گے، اور اس کی خوشبو سے ریاست جموں و کشمیر کے سارے تباہ حال لوگ محسوس کریں گے۔ میں پارٹی کے سبھی کارکنوں، عہدیداروں اور آپ سبھی مجلس عاملہ کا ممبران کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ اس جماعت میں نئی روح پھونکنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس جماعت عوامی نیشنل کانفرنس کو فتح اور کامیابی کی منزل سے ہمکنار کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عوامی خواہشات کا پاس کرنے، عوام کی تکالیف کو اجاگر کرنے، سماجی اور اقتصادی انصاف دلانے کے محاذ پر اپنی ذمہ داریوں سے گریز نہ کریں۔ عوامی نیشنل کانفرنس نے بار بار اپنی اس پالیسی کا اعلان کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جموں و کشمیر کے معاملے کا پائیدار حل طے طریقی مذاکرات کے ذریعے عوام کی رائے سے ہی نکل سکتا ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب دونوں ملک ہندوستان اور پاکستان اپنی جمہوریت پسندی اور اصول پرستی کا ثبوت دیتے ہوئے اعتماد سازی کے عمل کو کامیاب بنانے کے راستے پر گامزن ہوں گے۔ دونوں ملکوں کے سیاسی رہنماؤں، دانشوروں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کو تاریخ کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ ریاست جموں و کشمیر کی سیاسی افراتفری سے دونوں ملک سیاسی افراتفری سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے ہیں۔ ان حالات و واقعات کا تقاضا ہے کہ دل کی عمیق گہرائیوں میں ڈوب کر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کب تک کشمیر میں خون کی ندیاں بہتی رہیں گی، کب تک بچے یتیم ہوتے رہیں گے، عورتیں بیوہ ہوتی رہیں گی اور نوجوان بغیر کسی جرم کے طلاقوں کے پیچھے ڈال دیے جائیں گے۔ عوامی نیشنل کانفرنس نے کئی سال قبل انٹرا کشمیر کانفرنس کے انعقاد کے لیے سنجیدگی کے ساتھ پہل کی۔ اگر اس میں رکاوٹ نہیں کی گئی ہوتی، آج جموں کشمیر کی صورتحال بہت مختلف نظر آتی۔
آج اب گمنام قبروں کے انکشاف کے بعد لوگ اپنے لختے جگروں کو ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں، اور تعجب یہ ہے کہ انسانی لاشیں تو درکنار، اب ان کی قبریں بھی ہاتھ نہیں لگتی ہیں۔ عوامی نیشنل کانفرنس شدت کے ساتھ آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کی واپسی کا مطالبہ کرتی ہے تاکہ خوف و دہشت، مار دھاڑ سے عوام کو نجات مل سکے اور اطمینان کے ساتھ جموں و کشمیر میں لوگوں کو سانس لینے کا موقع میسر ہوتا رہے۔ عوامی نیشنل کانفرنس کسی بھی بے اصولی اور مجرمانہ ساتھ نہ سوداگری کرے گی اور نہ ہی کوئی سمجھوتا کرے گی، اور ورکنگ کمیٹی کا یہ اجلاس اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ ریاست کے تینوں خطوں کی اتحاد، سالمیت، جمہوریت، اقتصادی اور سماجی انصاف کی عظیم تصورات کو خاک میں ملنے نہیں دے گا اور مضبوط ارادے کے ساتھ غیر جمہوری طاقتوں کا مقابلہ کرنے میں کوئی دقیقہ پرتگاش نہیں کرے گا۔ عوامی نیشنل کانفرنس تہہ دل سے ان تمام سیاسی اور اقتصادی اقدامات کی حمایت کرے گی جو ریاستی عوام کی خوشحالی، ترقی اور ان کے شاندار مستقبل کے سلسلے میں اٹھائے جائیں گے۔ عوامی نیشنل کانفرنس اس وعدے کی تجدید کرتی ہے کہ عوام کی خدمت اور ان کے مفادات کی حفاظت کرنا اس کا فرض رہے گا اور عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف زوردار آواز بلند کرنے میں مصلحتوں کا شکار نہیں بنے۔ انصاف، آزادی اور غیر جانبداری کا تقاضا ہے کہ ریاستی عوام کے دونوں مسائل، بیکاری، تعلیم یافتہ نوجوان، لڑکوں لڑکیوں کی ناگفتگو، اقتصادی بدحالی سدھارنے میں ذرا سی غفلت اور لاپرواہی ریاست کو پھر سے مایوسی، بے راہ روی، بے اطمینانی اور تباہی کے راستے پر لے جائے گی۔ آخر کب تک ہم لوگوں کو جھوٹے وعدوں، نعروں اور یقین دہانیوں سے گمراہ کرتے رہیں گے؟ اس قسم کی حکمت عملی اور دھوکہ دہی سے ریاست میں ابتری بد انتظامی اور انتشار ہی پھیلے گا۔ ہماری ایک پوری نوجوان نسل کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس انسانیت سوز مجرمانہ اور سفاکانہ طرز عمل کے لیے روک تھام اور باز پرس کرنے والا کوئی نہیں، اور نہ ہی ایسی وحشیانہ اور افسوسناک حرکتیں ارباب اقتدار و اختیار کے خفت ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہیں۔ وہ بھول رہے ہیں کہ آنے والا وقت اور آئندہ نسلیں انہیں مجرم قرار دے کر کبھی معاف نہیں کرے گی۔ عوام کو معاشی بدحالی کی طرف دھکیلنے کے علاوہ اخلاقی پستی کی طرف راغب کرنے کے حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے جان و مال کی تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی پامالیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ قتل و غارت گری، آتش زنی، لوٹ مار اور عصمت دری کا بازار گرم ہے۔ پولیس، سیکیورٹی اور فورسز اور فوج کو لامحدود اختیارات تفویض کیے گئے ہیں۔ جموں و کشمیر عوامی نیشنل کانفرنس تمام ذی عزت شہریوں اور مختص ورکروں سے اپیل کرتی ہے کہ عوام کی جان و مال، عزت نفس اور قومی تشخص کو محفوظ کرنے کے لیے اپنا دست تعاون پیش کرے تاکہ ریاستی عوام کو اس کرب اور اندھوناک صورتحال سے نجات دلائے۔ عوام کی پیدائشی حق، حقوق انسانی، قوم کی بقا، امن و امان، خوشحالی اور جان و مال کی تحفظ کی ضمانت حاصل ہو سکے اور ہم ایک درخت اور تابناک مستقبل کی طرف گامزن ہو کر ایک نئی تحریک رقم کر سکیں تاکہ آنے والی نسلیں ہمیں عزت اور احترام سے یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے دور دراز کے علاقوں سے آ کر اس مجلس عاملہ کو رونق